ابتدا اس پاکزات اللہ کے نام سے جس کے قبضہ قدرت پر میری اور آپ سب کی جان ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشن کی گہما گہمی ہے جہاں آپ ہمارے پروگرام میں مختلف سیاستدانوں کو دیکھتے ہیں، ووٹرز کو دیکھتے ہیں، وہیں ایسے شخص کی بھی ضرورت تھی جو ان تمام پروسیجر کو یعنی انتخابات کے اوپر گہری نظر رکھتا ہو۔ آج ہمارے ساتھ سینئر پروگرام مینیجر سی پی ڈی آئی راجہ شعیب اکبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام، کامران بھائی کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ۔ جو اپوزیشن ہے یا جو جماعتیں ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں نون لیگ کی، تو وہ ہمیں الزام لگاتی نظر آتی ہیں کہ یہ انتخابات جو ہیں وہ شفاف ہوتے دکھائی نہیں دیتے، کیا یہ سچ ہے؟ کامران بھائی، اس موقع پہ یہ کہنا بڑا مشکل ہوگا۔ ظاہر آبزرویشن کا ایک پروسیس ہے اور وہ الیکشن کے پروسیس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ بہت ساری متس اس کے ساتھ انوالو ہے۔ الیکٹورل جو پروسیس ہے، الیکشن کمیشن اس کو دیکھ رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں اس موقع پہ یہ کہنا کہ کوئی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں نا کہ وہ اسی بھی کوڈ آف کنڈکٹ پہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ کس طرح سے عمل درآمد کروا رہا ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا رول کیا ہے، پولیس کو جو ہے وہ اس میں تبادلے تو کر دیے گئے، لیکن وہ کیا ابھی بھی پولیٹیسائز ہیں، ان کا سیاسی اثر رسوخ استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے اوپر، اس ایسی چیزیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں انڈیکیٹرز تو ہوں گے یقیناً اس کے۔ دیکھیے کامران، اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے، میرا خیال ہے کہ پہلی دفعہ اس طرح ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ٹرانسفرز ہیں ان کو ریگولیٹ کیا ہے۔ پہلے یا پابندی ہوتی تھی یا پھر مطلب نگران حکومت اس کو دیکھ لیتی تھی۔ اس دفعہ اس کو ریگولیٹ کیا ہے، روکے ہیں تبادلے، اس کے بعد ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ الاؤ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اپنی جو رٹ ہے اس کو یہاں پہ قائم کیا اور اسٹرینتھن کیا ہے۔ اگر الیکشن کمیشن اپنی ریٹ قائم کر رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے چیزیں بہتر ہونی چاہیے، اور جو انڈیکیٹرز جن کی آپ بات کریں، انڈیکیٹرز بہت سارے ہوتے ہیں، ان میں سے الیکشن کا پروسیس کتنا شفاف چل رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیز اپنی کیمپین کس طرح سے رن کر رہی ہیں، جو گورنمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ وہ کس طرح سے پرفارم کر رہی ہے، یہ ساری چیزیں اس آپ کو لگتا ہے آپ نے کیونکہ پچھلے انتخابات چاہے وہ جنرل تھے یا لوکل گورنمنٹ تھے وہ آبزرو بھی کیا آپ کے ادارے سی پی ڈی آئی میں، اور ایک سی ڈی ایکس نام سے ایک نیٹ ورک بھی اس کا موجود ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ گزشتہ ادوار کے اندر کس طرح سے وہ دھاندلی کرتے رہے ہیں، اسی کوڈ آف کنڈکٹ کی ہمیں دھجیاں اڑاتے نظر آئے، اب اس دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس پہ عمل کروا؟ دیکھیں، آپ نے سی ڈی کا نام لیا، کولیشن فار الیکشنز اینڈ ڈیموکریسی، اس کو سی پی ڈی آئی جو ہے وہ اس کے سیکریٹریٹ کو رن کرتی ہے اور ہم اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی بائی الیکشنز ہوئے ہیں 2017 میں اور 2018 میں، وہ سارے ہم نے آبزرو کیے ہیں اس پلیٹ فارم سے، اور جو آپ نے بات کی ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی میجر اس طرح کے ایشوز نظر آئے ہیں۔ مختلف جگہ پہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز ہوتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی کرتی ہیں، بعض جگہ پہ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک بڑی دھاندلی سے تشبیہ دیں۔ دھاندلی بہرحال ایک ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جس میں بہت بڑے پیمانے پہ ایسا اقدام ہو جس سے ریزلٹس کے اندر تبدیلی جو ہے وہ واضح۔ لیکن اگر ہم جو ہمارے پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کے اندر کیمپ لگا لیں گے، وہاں پہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف جاتے ہوئے وہاں پہ ہمیں مٹیریل نظر آئے گا ایڈورٹائزمنٹ کا، وہاں پہ اگر ہم ہراساں کریں گے جو ہمارے ووٹرز ہیں وہ زیادہ نہ ووٹ نہیں کر سکیں گے، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتخابات شفاف تھے؟ دیکھیے، کوڈ آف کنڈکٹ کی اس طرح کی وائلیشنز کسی ایک خاص پارٹی کی طرف سے نظر نہیں آئی، بلکہ تقریباً تمام پارٹیز کی طرف سے نظر آئی ہیں، جن کے اندر جو 400 گز کی لمٹ تھی اس کو وائلیٹ کیا گیا، اور اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ کیمپس بھی ہمیں بعض جگہ پر نظر آئے، لیکن جو اچھی بات تھی اس کو بھی ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے کہ ہم نے مختلف جگہ پہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے جب ایسی صورتحال نظر آئی تو انہوں نے اس کا تدارک بھی کیا اور کیمپس کو ہٹوایا بھی گیا۔ دور کیا جاتے ہیں، آپ کے لاہور میں یہ چیز ہم نے NA-120 کے کیس میں بھی دیکھی کہ جب بہت زیادہ کیمپین میٹیریل پولنگ اسٹیشنز کے دائیں بائیں موجود تھا، اور جب آبزرورز نے پولنگ شروع ہونے سے پہلے اس چیز کو رپورٹ کرنا شروع کیا کہ ابھی تک یہ کیمپین میٹیریل پولنگ اسٹیشن کے ارد گرد موجود ہے،
تو سب سے پہلا کام جو ہوا وہ یہی تھا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر تھے انہوں نے اس کیمپین مٹیریل کو وہاں سے ہٹوایا. میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو اس انداز سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے ہمارا کام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں پہ کوتاہیاں ہو رہی ہیں, لیکن ان کوتاہیوں میں اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پوائنٹ آف کرنے سے کہیں پہ بہتری آئی تو اس کو. تو آپ کو لگتا ہے کہ اے سی پی جو ہے وہ کچھ سنجیدہ نظر آتا ہے؟ تو آپ نے یقیناً پہلے بھی رپورٹ شائع کی ہوں گی اور اسی کو لکھا ہوگا جو آپ کے صاحب کا ایکسپیرینس ہے, تو اس سے وہ انہوں نے کچھ اس سے ترامیم بھی کی اس کوڈ آف کنڈکٹ پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے, انتخابی اصلاحات کی ہوں, یہ ویسا ہی ہے کہ بس وہ لگے ہوئے ہیں اپنی اسی طریقے پہ اسی ڈگر پہ اور اسی طرح سے سسٹم کو چلا رہے ہیں؟ دیکھیے اصلاحات کا ایک پورا پروسیس ہے جو ہم نے دیکھا ہے, اور الیکشن ایکٹ بنا ہے, اس الیکشن ایکٹ کے اندر مطلب پولیٹیکل پارٹیز اس کے بنانے میں بہت پیش رہی ہیں. پارلیمنٹری کمیٹی نے اس پہ کام کیا ہے, مطلب 2-3 سال کی محنت کے بعد الیکشن ایکٹ بنا ہے, اور اس پہ کافی لوگ کافی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ مطمئن ہیں. ای سی پی زیادہ اسٹرینتھن ہو کر سامنے آیا ہے اس الیکشن ایکٹ کے بعد, اور ای سی پی نے ابھی بھی جو ہے اپنے آپ کو جس طرح میں نے کہا اپنی پاور اسرٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اگر ای سی پی اپنی پاور جو ہے وہ اسرٹ کرتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے, میرا خیال ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ای سی پی آزاد ہے اور اپنی پاور جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے؟ جی ای سی پی آزاد ہے. تو نگران حکومت اور ان کا کیا رول ہو سکتا ہے اس میں؟ وہ کیا چاہ کے جو ہے وہ ای سی پی کو انڈر پریشر کر سکتی ہیں, اداروں کو انڈر پریشر کر سکتی ہیں؟ دیکھیے ای سی پی مالی اور انتظامی دونوں انداز سے آزاد ہے, اور ای سی پی گورنمنٹس ای سی پی کو انڈر پریشر نہیں کر سکتی, بلکہ ای سی پی جو ہے وہ گورنمنٹ کی کسی بھی اقدام کو روک سکتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ مختلف سوشل میڈیا اور بیانات اور چیزوں کے اوپر کہ نون لیگ الزام لگاتی ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ, ایک مثال میں دے رہا ہوں, ایسے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر دیا جائے, ان کی جگہ کوئی اور بندہ لیا جائے کیونکہ وہ حسین انداز ہو رہے ہیں. اگر اسی بھی خود مختار ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ایسی چیزوں کو شفاف بناتا, ایسی اگر وہ غلط فہمیاں چیزیں یا کوئی ڈاؤٹ فل ہے تو اسے ہٹا دیتا؟ دیکھیے یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی چیف منسٹر کی تعیناتی کی آپ بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھ جانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو یہ ہمیشہ سے ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ وہ اپنی پولیٹیکل مینوورنگ ہر انداز سے کریں, اور اس کے اندر وہ دے کین آلویز یوز دیز ٹیکٹکس ایز ویل. یہ ان کا حق ہے, ان کو اگر کسی نام پر اعتراض ہے تو وہ اس اعتراض کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن اگر ان کو کوئی واضح عمل نظر آتا ہے تو اس عمل پر ان کو الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے. ادروائز صرف یہ کہہ دینا میرا نہیں خیال کافی ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے. اب چونکہ ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں اور صرف 4 ہفتے کا وقت رہ گیا, میرا خیال ہے اب ہمیں اس جانب دیکھنا چاہیے. اعجاز سعودی صاحب کا کچھ روز قبل ہم نے اعجاز سعودی صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, ان کا کہنا تھا کہ پچھلے جو 2013 کا جنرل الیکشن تھا اس میں نون لیگ کا پولنگ اسٹیشنز کے اوپر قبضہ تھا. اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ بھی الزامات ہوتے ہیں اپنے کو پچھلے الیکشنز آبزرو کیے, کیا اس میں کوئی حقیقت تھی؟ دیکھیے پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ ہم آبزرو کر رہے تھے الیکشنز, اور ان کے اندر اس طرح کی کوئی میجر چیز ہمیں نظر نہیں آئی. بہت بڑے پیمانے پہ بہت بڑی تعداد میں ڈسکرپنسیز ضرور تھیں, اور ان کو رپورٹ بھی کیا گیا اور اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ شائع بھی ہوئی. جو یہ بات ہے, آپ ایک جو اسپیسیفک پارٹی کی بات کر رہے ہیں, نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں کہ اب اگر نون لیگ سے پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ کہے کہ پی ٹی آئی تھی, پی ٹی آئی سے پوچھے تو دوبارہ شاید وہ کہے کہ ایم کے ایم کی کراچی میں تھی. میں اس کو اس دوسرے انداز سے دیکھتا ہوں. دیکھیے سیاسی جماعتوں کا کام ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی ٹریننگ کریں اور ان کو الیکشن کے لیے تیار کریں. ہمارے ہاں ابھی تک یہ چیز اس طرح سے پنپ نہیں پائی. سیاسی جماعتیں اپنے ورکرز کو الیکشن ڈے کے لیے تیار نہیں کرتی ہیں. اسپیشلی جو ان کے پولنگ ایجنٹس ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے. اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ الیکشن والے دن تمام پولنگ اسٹیشن پر اپنے پولنگ ایجنٹس نہیں تعینات کر پائی, اس کا لیٹر ہی نہیں بنانا آتا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پارٹی کے پولنگ ایجنٹس وہاں ہوں گے نہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں پارٹی کے پولنگ ایجنٹس وہاں پہ تھے اور ہماری بات نہیں سنی کی, تو ظاہر ہے اس کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پولنگ ایجنٹس ہوں, اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس طرح سے ٹرینڈ ہوں
کہ وہ جو اعتراضات اٹھانے ہیں ٹیکنیکلی وہ اس کو اٹھا سکیں. تو میرا خیال ہے جتنی پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے اندر ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے, اور اب شاید پی ٹی اے کے پاس بھی ہوگی. 5 سال الیکشن کمیشن جو ہے وہ فارغ رہتا ہے, تو کیا یہ اس کا کام نہیں ووٹر ایجوکیشن؟ یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو عام آدمی کے اندر 1 ماہ کے لیے جاتے ہیں صرف الیکشن کمپین کے لیے, تو وہ جو ہے وہ اپنے ووٹرس کو ٹریننگ بھی دیں, بتائیں کہ کہاں پہ ٹھپا لگانا ہے, کیسے ووٹ چیک کرنا ہے, نشان کیسے لگے گا, اور پولنگ ایجنٹ کیا ہوگا, اس کا رول کیا ہوگا, فارم اے کیا ہے, بی کیا ہے, 7 کیا ہے, یہ وہ چیزیں سکھائیں ہیں. دیکھیے الیکشن کمیشن کے رولز میں یہ شامل ہے کہ وہ انتظامات کرے ووٹر ایجوکیشن کی, لیکن میں اس کو بالکل ریورس کہوں گا. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا کام الیکشن کنڈکٹ کرنا ہے اور اس کو فیئر الیکشن کو یقینی بنانا ہے. لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹی جو ہے صرف الیکشن والے دن میدان میں آتی ہے اور اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہوتی. میں اس کی الٹ کہوں گا پولیٹیکل پارٹی تو پورے 5 سال میدان میں ہوتی ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ انگیج کریں. اور لیکن وہ ووٹرز کے پاس تو نظر نہیں آتے, وہ تو 5 سال منہ نہیں دکھاتے, وہ آخری 1 ماہ آتے ہیں. دیکھیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ ہم جو ہے یہ والا رول بھی ای سی پی کو دیں. ای سی پی ووٹر کی ایجوکیشن کا کام یقیناً کر سکتا ہے, لیکن پولنگ ایجنٹس کی ٹریننگ کا کام بہرحال پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ طے کرنا ہے کہ ان کا پولنگ ایجنٹ کون ہوگا, اور کینڈیڈیٹ نے طے کرنا ہے کہ اس کا پولنگ ایجنٹ کون ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ای سی پی جو ہے وہ تمام لوگوں کو پولنگ ایجنٹ کی ٹریننگ دے. کچھ عرصہ پہلے ایک ڈی ای سی سے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر سے ایک جگہ پہ نام لینا مناسب نہیں, ان سے بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ سابقہ الیکشنز کے اندر میری مسز ان کی مسز نے کال کر کے انہیں کہا کہ میرا ووٹ چیک کر دو کہ کس جگہ پہ, تو انہوں نے بتایا کہ 8300 پہ ٹیکس کر لو. تو اس نے وہ بھی کہا کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ آپ کر کے مجھے کائنڈلی بتا دیں کہ میں کہاں جاؤں. تو اس حالات میں کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ای پی اسپیسیفک کو ٹریننگ سیکشن چلائے, ووٹرس تک جائے, ان تک, یا پولیٹیکل پارٹیز کو بائی لا آپ جو ہے وہ فورس کروائیں کہ وہ ایک خاص وقت جو ہے یہ خاص سیکشن ٹریننگ کا جو ہے ووٹرس کے لیے رکھیں؟ دیکھیے یہ اس پہ ہم نے پہلے بھی پچھلے الیکشن کی جب آپ نے بات کی 2013 کے الیکشن میں ہم نے مختلف جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنرز تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے ووٹر ایجوکیشن کیمپین کی, اور بڑا اچھا ان کے ساتھ ہمارا تعلق رہا. ایون 2013 کے الیکشن کے بعد بھی یہ سلسلہ ہوا. ابھی بھی ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں جو ہمارے وہاں پہ نمائندے ہیں, ہمارے جو ممبرز ہیں, وہ جو ڈسٹرکٹ ووٹر کمیٹیز انہوں نے ڈی ای سیز نے بنائی ہیں ان کا حصہ ہیں. تو ووٹر ایجوکیشن کا کام بہرحال الیکشن کمیشن ایک خاص حد تک جو ہے وہ کرتا ہے. ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں 10 کروڑ ووٹرز کی, اور صرف یہ ذمہ داری ای سی پی پر ڈال دینا میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اور ان 10 کروڑ ووٹرز تک اگر کسی کی رسائی ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کی رسائی ای سی پی سے بہت زیادہ ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز ان ووٹرز کو موبلائز کرتی ہیں اور انہی کے لیے وہ ووٹ کاسٹ کرنے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ڈیول رسپانسبلٹی ضرور ہے. ای سی پی کا اپنی جگہ پہ رول ہے جس کو وہ ہم جیسے اداروں کے ساتھ مل کے, تعلیمی اداروں کے ساتھ مل کے, پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے, بہت سارے اسٹیک ہولڈرز کو یکجا کر کے وہ سر انجام دے سکتے ہیں. دوسری طرف ظاہر پولیٹیکل پارٹیز کا بھی سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ جو انتخابی سسٹم ہے یہ اتنا شفاف ہے کہ عام آدمی بھی جو ہے وہ اس سے جیت کر وزیر اعظم بن سکتا ہے, رکن پارلیمنٹ بن سکتا ہے؟ اچھا, اب آپ نے لفظ شفاف کا کہا ہے اور ساتھ میں آپ نے جو بات کی ہے وہ بالکل مختلف ہے. دیکھیے پولیٹیکل سسٹم کے شفاف ہونے کے ہمارا انتخابی سسٹم کے شفاف ہونے کے جو انڈیکیٹرز کیا کیا ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو پولیٹیکل فائنانس ہے وہ سیکشن بڑا شفاف ہو, پیسے کس طرح سے خرچ ہو رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, پارٹی کی فنڈنگ جو ہے وہ آڈیٹڈ ہو, ای سی پی کو مکمل کنٹرول ہو, رسائی ہو ان تمام معاملات تک جن کے اندر جو ہے وہ کینڈیڈیٹس کا اخراجات کا تعین ہے. تو وہ ساری چیزیں تو پہلے بھی موجود ہیں. ہاں, ان کو بہتر کرنے کی یقیناً ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایون الیکشن کمیشن کے اپنے جو فنکشنز ہیں وہ بڑے
ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، تمام انفارمیشن ویب سائٹس پہ نہ صرف موجود ہو بلکہ اس انداز سے موجود ہو کہ وہ ووٹرز اس کو سرچ کر سکیں. ان چیزوں پہ میرا خیال ہے کہ ابھی چھوٹی باتیں جو ہے پھر ہمیں کیوں الزام لگاتی نظر آتی ہیں کہ موجودہ جو انتخابی سسٹم ہے اس میں سوائے وڈیرے کے، جگیردار کے، پیسے والے کے، بڑی بڑی ٹی ایم کے، عام آدمی جو ہے وہ آگے نہیں آ سکتا. دیکھیے اس کا تعلق ٹرانسپیرنسی سے نہیں ہے نا، اس کا تعلق آپ کے اس پولیٹیکل اسٹرکچر سے ہے جس کے اندر ہم اس وقت فنکشن کر رہے ہیں. ہم نے گراس روٹ پہ جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا، اس میں ہمارے اداروں کا قصور ہے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی قصور ہے. ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کو مضبوط نہیں کیا کہ وہ ان کے اندر جو ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط ہو. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم یہ دو کام کر لیں، لوکل گورنمنٹ سسٹم ہمارا مضبوط ہو جو نرسری کا کام کرے اور وہاں سے ہماری لیڈرشپ ابھرے. ہم نے دیکھا ہے پچھلے 20-25 سال کے اندر، اسپیشلی جو 2000 کے بعد جو لوکل گورنمنٹ سسٹم کچھ عرصہ چلا، ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کچھ لیڈرشپ آئی ہے. اور اگر آپ ایک اپنے چینل پہ میں کہوں گا کہ آپ اس پہ ایک پروگرام الگ سے کر لیں، آپ لسٹ بنا سکتے ہیں، کوئی ایک دو نہیں، آپ ایک بڑی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں ایسے لیڈرز کی جو اس لوکل گورنمنٹ سسٹم میں سے ابھر کر پاکستان کی اب کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، سیاسی لیڈرشپ، اس میں موجود ہیں اور وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے الیکشن لڑتے بھی ہیں اور مختلف پارٹیز. لیکن کہیں نہ کہیں وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور جو آپ کے منسٹریز ہیں وہ تو وہ چند گراموں کے اندر ہمیں تقسیم ہوتی نظر آتی ہے. نہیں منسٹریز دیکھیے جو وزیر اعظم والی بات ہے اس پہ یقیناً ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس کا جو لیڈر ہے بہرحال وہی وزیر اعلیٰ ہیں، آپ منسٹریز ہیں، اس کو یہ حق ہوتا ہے. لیکن جو منسٹریز ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی میں مثال دے رہا تھا اس میں سے ہی لوگ، میں آئی پرسنلی نو کچھ نامدار ہیں، 2 لوگ ہوں گے، 4 لوگ ہوں گے، اب 700-800 لوگوں میں سے اب 4-5 لوگ، 5% لوگ بھی مانیں گے. اگر میں یوں کہوں گا کہ اگر 5% لوگ بھی اس سسٹم میں سے نکل کر آئے ہیں تو میری بات سچ ثابت ہوتی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں 70 سال کی سیاست کی، اور میں بات کر رہا ہوں 4 سال کے اس لوکل گورنمنٹ سسٹم کی جس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم مضبوط تھا، اس کے پاس اختیارات تھے. لوکل گورنمنٹ سسٹم کی طرف آ جاتے ہیں. ابھی ہم آج جو ہے وہ ایک ادارے نے جو نئی جماعت ہے اس نے پریس کانفرنس بھی کی، اس نے الزام لگایا کہ جو میئرز، ڈپٹی میئرز اور آپ کے جو چیئرمین سسٹم ہے لاہور میں، انہوں نے بینرز اور فلیکسیز اس کے گلی محلوں سے اور حتیٰ کہ امیدواروں کے گھروں سے بھی اتار دیے. اب اس میں اب لوکل گورنمنٹ سسٹم کی آپ بات کریں، انہیں مضبوط بات نہیں کر رہے ہیں، تو ای سی پی کا رول کیا ہے؟ کیا ان اداروں کو جو ہے ایک الگ نہیں ہو جانا چاہیے سسٹم سے اور کسی طرح سے بھی تاکہ وہ اثر انداز نہ ہوں اور لوگ جو ہے وہ اپنے جمہوری طریقے سے حق سے اپنی بینڈنگ کر سکیں، اپنی کمپین چلا سکیں آزادانہ طریقے سے؟ پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو پنجاب کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، چونکہ آپ نے لاہور کا تذکرہ کیا ہے، پنجاب کا لوکل گورنمنٹ سسٹم جب آیا تو اس میں اگر میں بھول نہیں رہا تو سیکشن 126 تھا لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے اندر، جو کہ جس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ جب جنرل الیکشنز اناؤنس ہوں گے تو اس وقت جو لوکل باڈیز ہیں وہ ول سیز ٹو ایگزسٹ. لیکن یہ والا جو کلاز ہے، یہ والا جو سیکشن ہے، اس کو 2017 کے اینڈ پہ پنجاب کی اسمبلی نے ختم کر دیا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی پروویژن تھی لا کی، اس کو رہنا چاہیے تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے یعنی اب وہ اثرانداز ہو سکتے ہیں، اب وہ ان کے پاس اختیارات موجود ہیں. دیکھیے ان کے پاس اختیارات تو بہرحال موجود ہیں، لیکن ان کو میری نظر سے گزرا ہے ایک نوٹیفکیشن لیٹر ایشو کیا گیا ہے جس میں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ خود کو کسی اس طرح سیاسی سرگرمی میں شامل نہ کریں، ورنہ اس کو جو ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کیا راستہ رہ جاتا ہے اگر وہ کسی طرح سے اثر انداز ہو رہے ہیں اپنے، اگر فرض کیا لاہور ہے، میں میٹروپولیٹن کی بات کروں، وہ ایک خاص پارٹی کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ تو پورے لاہور سے جس کے مرضی بینر پھڑوا دے، جسے مرضی جلسے جلوس کی اجازت نہ دے، جس مرضی رستہ بند کر دے، جس کے مرضی گھر کے سامنے کوڑا اکٹھا کر کے رکھ دے. پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس کو یہ اختیار ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو کمپلینٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں، الیکشن ایکٹ جو ہے آپ کا 2017 کا، اس کے اندر پروویژن موجود ہے کہ الیکشن کمیشن کی مانیٹرنگ کمیٹیاں ہوں گی، مانیٹرنگ ٹیمز ہوں گی،
جو کہ تمام علاقوں میں مانیٹر کریں گے. اس طرح کی اگر کوئی وائلیشن ہے ہاں ان وائلیشنس کو وہ رپورٹ کریں گے, اور اس رپورٹ کے اوپر ایک جو ڈیزگنیٹڈ آفیشل ہوگا ای سی پی کی جانب سے, وہ ان رپورٹس کی بنیاد پہ ایکشن لے گا, اور وہ ایکشن جو ہے اس کے اوپر وہ 50,000 تک جرمانہ کر سکتے ہیں. مانیٹرنگ سسٹم پہ بھی بات کریں گے, یہ وقت تو ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. بھائی صاحب آپ بات کر رہے تھے مانیٹرنگ کمیٹیز کی, کیا رول ہوتا ہے ان کی, کیا ذمہ داریاں ہیں, کیا کرائٹیریا ہے ان کا؟ دیکھیے سیکشن 234 ہے جو ہمارا الیکشن ایکٹ ہے 2017 کا, اس کے مطابق الیکشن کمیشن جو ہے وہ مانیٹرنگ کمیٹیاں کانسٹیٹوئنسیز کے اندر یا سیٹ آف کانسٹیٹوئنسیز کے اندر بنا سکتا ہے. اس سے مراد یہ ہوا کہ ڈپینڈنگ آن کہ کتنے ہیومن ریسورس اویلیبل ہے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ کن افراد پہ مشتمل ہوتی ہے؟ پرائیویٹ لوگ لیے جاتے ہیں, گورنمنٹ کے اپنے امپلائیز؟ گورنمنٹ کے عام طور پہ گورنمنٹ کے اپنے امپلائیز ہوتے ہیں, اور وہ الیکشن کمیشن کے جو سینئر آفیسرز ہیں انہی پر مشتمل کمیٹیاں ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ وہ ہوتی ہیں. اور وہ کیا چیزیں چیک کر سکتی ہیں, کیا ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں؟ امیدواروں کی مانتے بھی ہیں یا بس ایسے ہی ہے؟ الیکشن ایکٹ میں اس میں واضح لکھا ہوا ہے سیکشن 234 کے اندر کہ جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے, مانیٹرنگ ٹیم, میں بار بار سوری کمیٹی کہہ رہا ہوں, جو مانیٹرنگ ٹیم ہے وہ کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشنز کو دیکھ سکتے ہیں, اور الیکشن ایکٹ کی کسی بھی وائلیشن کو وہ اس پہ کوگنیزنس لے سکتے ہیں, اس پہ اختیار رکھتے ہیں, اور جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ وائلیشن ہو رہی ہے اس وائلیشن کو وہ مانیٹر کر سکتے ہیں اور رپورٹ کر سکتے ہیں. اور وہ رپورٹ کریں گے ایک اور آفیشل کو جس کو کہ الیکشن کمیشن نے اس علاقے کے لیے ڈیزگنیٹ کیا ہوگا, اور وہ آفیشل جو ہے وہ کسی ایک ضلع کے لیے اسپیسیفک بھی ہو سکتا ہے. اس آفیشل کا کام یہ ہے کہ اس مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے اوپر ایکشن لے اور سمری ٹرائل کر کے اس کے اوپر وہ از خود کیا علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں, انہیں کو کمپلینز ملتی ہیں, اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں, یا پھر کیسے ان کا سسٹم؟ جی جو لا کے اندر جو کچھ مینشنڈ ہے اس کے مطابق تو بڑا کلیئر ہے کہ ان کو خود مانیٹر کرنا ہے اور اس کے اوپر رپورٹ سبمٹ کروانی ہے, اور پھر جہاں پہ لکھا ہے کہ جو ڈیزگنیٹڈ آفیشل ہے وہ اس کے اوپر ایکشن لے گا, تو وہاں پر بھی یہ مینشنڈ ہے کہ اس مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے اوپر وہ ایکشن لیں گے, اور اس کے اوپر وہ سمری پروسیڈنگ کرتے ہوئے فیصلہ دیں گے. ہم نے فارمز دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ سنگل اکاؤنٹ جو ہے وہ استعمال کریں, اور نومینیشن فارمز کے اندر اس کی وہ ڈیٹیل بھی لے لی جاتی ہے, تو ہمیں نظر نہیں آتا, اس کی لمٹس ہوتی ہیں فنانس کی, وہ میں ناظرین کو بھی بتائیے گا. اور مزید یہ کہ وہ اس سے لگتا ہے کہ اربوں خربوں روپے لگ رہے ہیں, لیکن وہ اکاؤنٹ کے اندر تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس میں لمٹس بھی ہوں گی اور وہ شو بھی کرتے ہوں گے. دیکھیے الیکشن کمیشن اسی ایکٹ کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کو تمام کینڈیڈیٹس نے اپنے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل دینی ہوتی ہے کہ کون سا والا اکاؤنٹ وہ یوز کریں گے, اور اس اکاؤنٹ میں رقم الیکشن سے پہلے انہوں نے اس میں سبمٹ کروانی ہے, ڈپازٹ کروانی ہے, اور اس کے بعد اسی اکاؤنٹ کو استعمال کرنا ہے اپنی کیمپین کے لیے. صوبائی اسمبلی کی کیس میں یہ 20 لاکھ کی لمٹ ہے, اور قومی اسمبلی کے کیس میں 40 لاکھ کی لمٹ ہے, اور اسی لمٹ کے اندر رہتے ہوئے الیکشن کیمپین. ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ بڑا عام آدمی جو ہے وہ آ سکتا ہے, تو اب مجھے بتائیے کہ 40 لاکھ روپیہ میرے جیسا کسان کا بیٹا جو ہے وہ کہاں سے لے کے آئے الیکشن لڑنے کے لیے؟ دیکھیے 40 لاکھ روپیہ آپ کے لیے شرط نہیں ہے کہ آپ رکھیں, 40 لاکھ میکسیمم لمٹ ہے تاکہ کوئی بھی تو بندہ تو اگر وہ لیگل وے سے استعمال کر رہا ہے تو وہ اپنی الیکشن کیمپین کے اوپر گاڑیاں, بینڈنگ, فلیکس, کھانا بانا, اپنے ووٹرز کو ٹرانسپورٹ مہیا کرنا, فیسیلیٹیٹ کرنا, الیکشن سے ایک دن پہلے ان کے گھر راشن بھیجنا, وہ 40 لاکھ لگا رہا ہے, تو عام آدمی کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ کیا انتخابی اصلاحات کی اس میں ضرورت نہیں پڑی؟ دیکھیے اگر آپ اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الیکشن کے اوپر جو ہے وہ 1 روپیہ بھی خرچ نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں قانون بدلنا ہوگا, لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں اب آج کے دور میں جب ہم سوشل میڈیا کے دور میں بیٹھے ہیں, کوئی بھی شخص جو سوشل میڈیا کو بہتر انداز سے ہینڈل کر سکتا ہے, میرا خیال ہے اس کو اتنی زیادہ خرچے کی شاید ضرورت نہ پڑے.
اگر وہ شخص اپنے حلقے کے اندر لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس رابطے کا ذریعہ جو ہے وہ اس کی ذاتی کاوش بھی ہے اور ساتھ میں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کو اگر وہ یوز کرتا ہے. اخراجات کی آپ بات کریں تو اخراجات تو ایک بھی یہ بھی ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ تحفہ 10 لاکھ فلیکس جو ہیں وہ میرے دوست نے دے دیے, تحفہ یہ اتنی ایڈورٹائزمنٹ کے ٹیلی ویژن چینلز کو ٹرانسپورٹرز نے دے دی, اس پہ کیا ضابطہ اخلاق کیا؟ یہ نہیں ہو سکتا. قانون بڑا واضح ہے. قانون اس طرح کے قانون کہتا ہے کہ تحفے کی صورت میں کوئی رقم آئی ہے, کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہے, وہ تمام کے تمام اگر آپ میرے الیکشن کیمپین میں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرائیں گے اور اسی اکاؤنٹ سے وہ پینافلیکس بنے گا جن کا آپ کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں. ویسے بائی دا وے پینافلیکس الاؤڈ بھی نہیں ہے. جو آپ کا الیکشن لا ہے وہ اس پہ کلیئر ہے کہ آپ پینافلیکس اور ہورڈنگس وغیرہ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے. لیکن اس کا ایک سب سے بڑی چیز میں دیکھ رہا تھا تو اس میں کچھ انہوں نے سائز وغیرہ تو بتائے ہیں, 5.3 کا ہے شاید, اس لیمٹ میں تو آپ اس لگا سکتے ہیں. جو سب سے بڑی چیز کوئی اس میں ہو سکتی ہے وہ 3.9 فٹ کا ایک بینر ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے جو آپ کی کسی الیکشن کیمپین کے اندر ہو سکتی ہے. باقی 2.3 فٹ کی ایک تصویر ہے, اگر آپ کینڈیڈیٹ کی تصویر لگانا چاہیں کسی جگہ پہ تو اس سے زیادہ وہ نہیں ہے. ہورڈنگز اور جو بڑے بینرز ہیں وہ پینافلیکسز وہ الاؤڈ نہیں ہیں. تو جہاں ہم بات کر رہے تھے ہم واپس اس پہ آ جاتے ہیں کہ وہ اس اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوں گے اور اسی اکاؤنٹ سے اس کے اخراجات ہوں گے اور اس اکاؤنٹ کو آڈٹ کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کو اس کی ڈیٹیل جائے گی کہ ہم نے اس میں یہ خرچ کیا. یہ کن کے آڈٹ ہوتے ہیں, جیتنے والے کے صرف یا تمام لوگ؟ جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے اس نے لازمی اس کو جمع کرانا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ قانون میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایون جس پبلشر جس پرنٹر سے آپ نے وہ مٹیریل پرنٹ کرایا ہے اس پرنٹر کا نام بھی اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے تاکہ مزید ٹرانسپیرنٹ ہو سکے کہ یہ وہی مٹیریل ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا ہے اپنے. اب اس مرحلے کے اوپر آپ کمپین کو اچھے انداز میں چلانے کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں یا پرانی ہیں ان میں کوئی آپ کوئی سجیشنز دینا چاہیں, کوئی رائے دینا چاہیں, انہیں مشورہ دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا خیال ہے پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اب چونکہ رن اپ الیکشن میں ہیں وہ ظاہر ہے ہر پارٹی جیتنے کے لیے اپنی کوشش کرتی ہے, لیکن ہمیں کچھ اقدار کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. اور جمہوری اقدار کو اگر ہم فروغ آج نہیں دیں گے تو یقیناً ہم کل کو بیٹھ کے تو ساری پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ نوحہ کر رہی ہوگی کہ جمہوری کلچر پاکستان میں فروغ نہیں پا سکا. تو اخلاقیات نہیں فروغ پائیں جس طرح سے یہ لیڈرز جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں. آپ نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر دیکھ لیا ہوگا کہیں پہ ہاتھا پائی ہو رہی ہے, کہیں پہ پتھراؤ ہو رہا ہے, کہیں پہ جوتا پھینکا جا رہا ہے, کہیں پہ انڈے پھینکے جا رہے ہیں. تو یہ انہی رویوں کا نتیجہ نہیں ہے لیڈرز کے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, ہم نے اپنے جمہوری کلچر کو بہت زیادہ پولرائز کر دیا ہے. اور جب آپ پولرائز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ either you are on one pole or the other. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, اپنا سیاسی نظریہ بالکل ہونا چاہیے, لیکن اس سیاسی نظریے کے کو آپ پریچ کریں, لوگوں کو اس کے اوپر لے کر آنے کی کوشش کریں, لیکن کسی کو جو ہے وہ کسی کے اوپر اس طرح کے ذاتی حیثیت کے الزامات نہ لگائیں, چاہے وہ ایک پارٹی ہو یا دوسری یا تیسری, اور کسی کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ نہ ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اب تھوڑا یہ والا کلچر جو ہے یہ کافی آگے بڑھ گیا, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. تو اسی پی کا کوڈ آف کنڈکٹ اس پہ خاموش کیوں نظر آتا ہے ہمیں؟ دیکھیے اس جو سوشل میڈیا اور اس طرح کے جو پلیٹ فارم ہیں وہ لا اس پہ واضح کہتا ہے کہ ای سی پی جو ہے وہ جو ریگولیٹنگ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرے گا. تو بہرحال ٹی وی چینلز اور اخبارات وغیرہ کے اوپر تو کنٹرول کرنا آسان ہے, جو آپ کا آن لائن پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر کنٹرول تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو خود بھی اس پہ آبزرورز کی اگر ہم بات کریں تو سی پی ڈی آئی بھی اپنے نیٹ ورک کے ساتھ آبزرو کرنے جا رہا ہے, تو اس کا کیا میکانزم ہوتا ہے؟ سی پی آسانی سے ایک تو اجازت دے دیتی ہے یا نہیں, دوسرا وہ کن چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی الیکشن ایکٹ کے اندر آبزرورز کا واضح تذکرہ موجود ہے. اس سے پہلے قوانین کے اندر آبزرورز کا تذکرہ نہیں تھا. تو اس سسٹم اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھی بات یہ ہے کہ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ خود سے یا
किसी ऑब्जर्वर ग्रुप की रिक्वेस्ट पर उनको इजाज़त देगा कि वो इलेक्शन ऑब्जर्व कर सके। और वो कोई एक नेटवर्क होगा या ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं उसमें? ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं, नेशनल ऑब्जर्वर्स भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी हो सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क। अभी हमने देखा कि यूरोपीय यूनियन का वफद भी पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन से मिला। क्या इन लोगों को भी आज़ादाना काम करने दिया जाता है, इन्हें चाय शाय पिलाई खाबा शबा करवाया और वापस भेज दिया कि सब मौके की रिपोर्ट देगा? नहीं, इनको आज़ादाना काम करने दिया जाता है। और हमने, हमारे पास अगर कोई इसका बेंचमार्क है तो वो पिछले जो इलेक्शन हैं वो हैं। और हमें मालूम है कि यूरोपियन यूनियन के ऑब्जर्वर्स जो थे वो पिछले इलेक्शन के दौरान भी पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने ट्रैवल किया है और वहाँ पर उन्होंने पोलिटिकल पार्टी से, ऑब्जर्वर ग्रुप्स से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से मिले हैं और वो वहाँ से उन्होंने इवन मीडिया से मिले हैं और उन्होंने असेस किया है कि सिचुएशन क्या है। और वो बाकायदा, तो वो पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जो सैंपल्स होते हैं वो खुद सेलेक्ट करते हैं या इसी पे कहते हैं अब 5-6 ओके जा रहे हैं जी, इन्होंने मॉनिटर कर लो? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ना ICP ऐसा कहता है, ना ऐसा मेरा ख्याल है कि कहीं पे हमने नहीं देखा। ECP तो शायद हो सकता है ना मॉडल 4-5 पोलिंग स्टेशन बना लिए आपने, बड़ा वेल ड्रेस चीजें ला वहाँ पे हो, कोई धांधली नहीं हो रही, कोई चीज नहीं हो रही, टाइम से सारे लोग आ रहे हैं वहाँ पे। और ये आप लाइटर नोट पे आप ये बात कर रहे हैं, मैं आई कैन स्मेल इट, लेकिन ऐसा नहीं होता। ECP सिर्फ ये पूछता है कि आप किस हल्के में जाना चाहते हैं और उसकी एक्रेडिटेशन जो है वो इशू की जाती है। आपका इदारा इस दफ़ा क्या चीज़ें मॉनिटर करेगा, क्या सिस्टम मैकेनिज्म होगा? कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं या स्पेसिफिक पोलिंग स्टेशंस हैं, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, इसमें हम 2-3 तरह से इस पे काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर मेन स्ट्रीम में ज़्यादा काम नहीं हुआ था, हमने उनको भी टेकअप किया है। पोलिंग स्टेशंस की एक्सेसिबिलिटी एक चीज़ है। हमारे यहाँ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी मेन स्ट्रीम जो आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है इसके अंदर शमूलियत बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए एक अहम जो चीज़ हो सकती है वही हो सकती है कि वो पोलिंग स्टेशन पर आ सकें और वोट कास्ट कर सकें। अगरचे कि ये नया लॉ जो है वो उनको अलाउ करता है कि वो बेस्ट पोस्टल बैलेट यूज़ कर लें, लेकिन पोस्टल बैलेट जिसकी रसाई नहीं हुई और उसके इलाके में पोलिंग स्टेशन बहरहाल मौजूद है तो वो आके तो वोट कास्ट कर सकता है। तो ये देखने की ज़रूरत है कि क्या पोलिंग स्टेशन जो हैं वो एक्सेसिबल हैं कि नहीं। ECP का जो अपना 5 साल का जो स्ट्रेटजिक प्लान था उसमें बड़ा वाज़े ये लिखा हुआ था कि वो पोलिंग स्टेशन को एक्सेसिबल बनाने की कोशिश करेगा। तो एक तो ये चीज़ है जिसको हम पिछले बाई इलेक्शन जो 2017 और 18 में हुए उसको ऑब्जर्व करते रहे हैं और हमने उस पर अपनी रिपोर्ट्स इशू की और अभी भी इंशाल्लाह हम इस इलेक्शन में भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि क्या ECP ने अपना वो वादा पूरा किया है या नहीं किया। उसके अलावा जो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन डे का जो प्रोसेस है उसकी ऑब्जर्वेशन पोलिंग स्टेशन के ऊपर वो यकीनन वो भी हम लोग करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्रोसीजर्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे और जो कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर वेरियस स्टेक होल्डर्स उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टीज का कोड ऑफ कंडक्ट है, कैंडिडेट्स का, इवन जो वहाँ पर पार्टी रिप्रेजेंटेटिव पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है, पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, ऑब्जर्वर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। तो इस तरह के बहुत सारे इवन जो सिक्योरिटी स्टाफ है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट है। तो ये तमाम करने देगी आपको उम्मीद है इस इलेक्शंस में? इलेक्शन के जो इलेक्शन डे के जो डायनेमिक्स है वो बड़ी डिफरेंट है और जो परसेप्शन है वो बहरहाल मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। पहले भी मैं कह चुका कि ऐसा आमतौर पर नहीं होता। कुछ ख़ास इलाकों के अंदर तो हमने देखा है और उसके ऊपर फिर इलेक्शन कमीशन ने एक्शंस भी लिए हैं जिनके अंदर पोलिंग स्टेशन के ऊपर धांधली के कुछ शवाहिद मिले हैं, वरना धांधली की शवाहिद आमतौर पर नहीं मिलते और जहाँ पर ऑब्जर्वर मौजूद हैं, पोलिंग एजेंट्स मौजूद हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। तो पिछले इलेक्शंस के अंदर हमने भी ऑब्जर्व किया मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे, यहाँ भी क्योंकि मीडिया भी जाता है और आपकी टीम्स के साथ भी हमारी मुलाकातें हैं, तो हमने देखा कि ख़वातीन के ख़ास तौर पर पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर ख़वातीन खड़ी हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, वो पकड़ रही हैं पर्ची को और उसके ऊपर बैलेट पेपर को उसके ऊपर स्टैंप लगा रही हैं और उसे रोल करके उसे दे रही हैं कि जी आप डाल दें। तो इन चीज़ों का अगर तो आपने ये देखा
تو یقیناً یہ دھاندلی کے زمرے میں آتا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایسا اگر کسی جگہ پہ ہوا ہے تو اس کو رپورٹ ہونا چاہیے. وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فوری لڑائی جھگڑے کی شکل اختیار کر جاتا ہے. وہ جگہ ہیں جب وہ اوپن ہوتی ہیں چیزیں, پھر ملتوی تھوڑی دیر کے, پھر کوئی اس کا پرمنٹ حل نہیں ہوتا ہے. اسی پہ فوری کوئی ایکشن لے, ان لوگوں کو باہر نکالے, سولوشن نکالے اس کا. اس کا ایک حل تو اس دفعہ ای سی پی نے نکالا. ای سی پی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ سیکورٹی فورسز کے جوان جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشن کے اندر بھی ہوں گے اور باہر بھی ہوں گے. تو اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ فرق پڑتا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اب ہمیں اس طرح سے اگر ہم کریں گے تو وہ اس کے کانسیکوینسز سیریس ہوں گے. لیکن ایک اور چیز جو اس سے زیادہ اہم ہے, مطلب یہ ایک اس وقت کا سلوشن ہے, زیادہ اہم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا جو اپنا پریزائڈنگ آفیسر ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسی پر سمری ٹرائل کر کے کسی بھی شخص کو سزا دے سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کی اس اسٹاف کی اس جو اختیار ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر اس کو پوری طرح سے عمل کروانا کی ضرورت ہے, کیونکہ پریزائڈنگ آفیسر از دی انچارج آن دیٹ ڈے. تو اس کو مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہماری دعا ہے کہ الیکشن کا دن جو ہے وہ پرامن طریقے سے گزرے, اور یقیناً آپ آبزرو کریں گے تو ہم بعد میں بھی آپ سے چاہیں گے کہ آپ کا انٹرویو کریں اور اس کے اوپر تفصیلی رپورٹ جو ہے وہ آپ سے لیں. آپ کے ٹائم کا جو ہے وہ بے حد شکریہ. ناظرین, آج کے پروگرام سے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ.